حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھالتے ہی دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ اس طرح جنگ کا پاسا صحابہ کرام کے حق میں پلٹ گیا۔ اس طرح کفار پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا اور وہ مزید لڑائی سے کترانے لگے۔ صحابہ کرام نے باہمی مشورے سے اس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپسی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا امیر بنتے ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو آگے لے آئے۔ اسی طرح دائیں حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو دائیں جانب سے لے آئے۔ اس طرح انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب بدل کر رکھ دی۔ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں ہر طرف نئے لوگ نظر آئے۔ اس طرح انہوں نے خیال کیا کہ مسلمان کو کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ جنگ مسلسل 7 دن تک جاری رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ معطا کے موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، صرف ایک یمنی تلوار باقی رہ گئی تھی جو آخر تک آپ کے ہاتھ میں رہی۔ ادھر تو معطا کے مقام پر یہ جنگ ہو رہی تھی اور ادھر مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا تھا۔ وہاں کا منظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا حال بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی خبریں سنانے کے لیے مسجد نبوی میں بلایا اور خود منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے بتانا شروع کیا، لوگو، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے لشکر کے بارے میں بتاتا ہوں، ان غازیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو کر چلے گئے یہاں تک کہ دشمن ان کی مڈبیر ہو گئی اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر جعفر نے پرچم لیا اور بڑی ثابت قدمی سے لڑے یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھا لیا۔ وہ لشکر کے امیر نہیں تھے، وہ خود اپنی ذات کے امیر تھے، مگر وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اس لیے اللہ کی مدد تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو کافروں پر سونت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ جس روز اس لڑائی میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسماء بچوں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار کرنے لگے اور ساتھ میں روتے بھی رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت اسماء کو حیرت ہوئی، پوچھنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ اور ان کے ساتھی آج ہی شہید ہوئے ہیں۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئیں اور رونے لگیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس وقت حضرت جعفر اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر ملک شام میں لڑ رہے تھے اور وہاں سے کسی طرح بھی خبر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی۔ آپ نے حضرت اسماء کو بلند آواز سے روتے دیکھا تو فرمایا، اے اسماء، نہ بین کرنا چاہیے اور نہ رونا پیٹنا چاہیے۔ جلد ہی وہاں عورتیں جمع ہو گئیں، وہ بھی یہ خبر سن کر رونے لگیں، نوحہ اور ماتم کرنے لگیں۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا، عورتیں بہت ماتم اور نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، جا کر انہیں خاموش کرو۔ وہ گئے اور جلد ہی واپس آ کر بولے، اللہ کے رسول،
وہ خاموش نہیں ہو رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرو، اور اگر نہ مانے تو ان کے منہ میں مٹی پھینکو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کے بچوں کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، جعفر بہترین ثواب کے حقدار ہو گئے ہیں، تو ان کی اولاد کو ان کا بہترین جانشین بنا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا، جعفر کی بیوی بچوں سے غافل نہ ہو جانا، آج وہ بہت غمگین ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ حضرت جعفر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جعفر کے دونوں بازوؤں کی جگہ پر 2 پر لگا دیے ہیں، وہ ان کے ذریعے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر ان کے سینے اور منڈھوں کے درمیانی حصے میں 90 زخم آئے تھے، یہ تلوار اور نیزے کے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز تھے بیروزے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر کے پاس شام کے وقت پہنچا، وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے تھے۔ میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا، میں روزے سے ہوں، تم یہ پانی میرے منہ کے پاس رکھ دو، اگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہا تو اس پانی سے روزہ افطار کر لوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ جواب میں ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس سے جعفر ابن ابی طالب فرشتوں کے جھگٹ میں گزرے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا تھا۔ غزوہ مؤتہ سے واپس آنے والا لشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو وہیں آ کر اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے ان سے ملاقات کی۔ شہر میں بچوں نے اشعار گا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لا رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر فرمایا، انہیں اٹھا کر سواریوں پر بٹھا لو اور جعفر کے بچوں کو میرے پیچھے بٹھا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس طرح یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ 3 لاکھ دشمنوں کے مقابلے میں صرف 3000 صحابہ کا مقابلہ کرنا اور ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کر کے لشکر کا صحیح سلامت واپس مدینہ منورہ لوٹ آنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس بہت بڑی کامیابی پر جس قدر بھی خوشی محسوس کی جاتی تھی کم تھی۔ اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے اس صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے پابند قریش تھے۔ اس شرط کی روح سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاع کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت گری ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے، لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنیوں کو دبا دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے اور ان کو گانے لگا۔ بنی خزاع کے ایک نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا، اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑ کر مارا، اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے سے چلتی آ رہی تھی۔ معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔